الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں قربانیوں کا اور شہادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت زیادہ خصوصیات سے، امتیازات سے، مقام اور مرتبے سے مالا مال کیا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں آپ نے سنا۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ آج ہی کے دن پیش آنے والا ایک بہت ہی زیادہ دردناک اور بہت ہی زیادہ المناک مظلومانہ واقعہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جہاں ایک طرف اپنے اندر بہت ساری تاریخی اہمیت رکھتی ہے کہ اس تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر عظیم الشان اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے، تو وہیں پر اسلامی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں اور 10ویں تاریخ کے واقعات میں، 10ویں تاریخ کے اہمیت کے اندر ایک مزید کڑی، ایک سلسلہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جڑ جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آپ کے اخلاق، کردار کیسے تھے؟ اور کن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہادت کے اسباب اور وجوہات کیا تھے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام اور نسب کے اعتبار سے، شجرے کے اعتبار سے بڑے ہی عالی حسب نسب والے ہیں، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا عالی شان اور اتنا اونچا شجرہ کسی کا نہیں ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں،
تو اس نسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور آپ کا جو شجرہ ہے، آپ کا جو نسب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس سے اونچا شجرہ نسب اور اس سے اونچا خاندان اور اس سے اونچی نسبت کوئی نہیں ہو سکتی جو نسبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا نام حسین ابن علی ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا سیدہ شباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی ہے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت فرمائے، گویا کہ اللہ کی توحید کا پیغام آپ کے کانوں میں زبان رسالت نے ڈالا، اس زبان نے ڈالا جس کو وحی کی زبان کہا جاتا ہے، جو دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ دنیا والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنائے۔ اسی ہستی نے آپ کے ایک کان میں اذان فرمایا اور دوسرے کان میں اقامت فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی تحنیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تحنیک آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کے ذریعے، کسی نیک بندے کے ذریعے اس کے منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز ڈالی جاتی ہے، شہد چٹایا جاتا ہے یا پھر کھجور وغیرہ چبا کر ڈالا جاتا ہے، تاکہ اس کے جو نیکی کے اثرات ہیں اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ تو کان میں اللہ کی توحید کی صدا دلائی جاتی ہے تاکہ بچپن سے ہی اس کو ایک اللہ کی عبادت کا یقین پیدا ہو جائے، اور تحنیک کے طور پر کسی نیک بندے کے ذریعے اس کے حلق میں شہد یا کھجور وغیرہ کا عرق ٹپکایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اس نیک بندے کے اثرات پیدا ہو جائیں۔ تو یہ دونوں کام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب عربی زبان میں جنگ کو کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے، جنگجو تھے، اور بڑے بڑے معرکے اور بڑے بڑے مقابلے آسانی سے جیت لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، اور حیدر کے معنی بھی عربی زبان میں شیر کے آتے ہیں، تو اس نسبت سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ والا نام پسند نہیں فرمایا، تو آپ نے آپ کا نام حسین رکھ دیا، یعنی نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی بچے کے نام کا معنی درست نہیں ہے تو اس نام کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی نام تبدیل کیا ہے، حضرت حسن کا بھی نام تبدیل کیا ہے، اور بہت سارے صحابہ کا تو آپ نے جوانی میں اور بڑے عمر میں جا کر کے ان کے نام کو تبدیل فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام جو رکھنے چاہیے وہ معنی اور مطلب کا لحاظ کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ اس نام کے جو اچھے اثرات ہیں بچے کے اوپر مرتب ہو۔ اگر نام کے اندر ہی غلطی ہوگی، نام کے معنی ہی اگر غلط ہوں گے تو بچے کے اوپر اثرات بھی ویسے ہی منتقل ہوتے ہیں، ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں جیسے نام کا اثر ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن دونوں حضرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار فرمایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور پوچھتے تھے کہ بچے کہاں ہیں۔ بچوں کو اپنی گود میں لیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کو چومتے تھے اور ان سے محبت فرماتے تھے، اپنی گودی میں اٹھاتے تھے، اپنے سینے سے چمٹاتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے اور بہت ہی زیادہ پیار محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنے نواسے حضرات حسنین کو چوم رہے ہیں. تو حضرت اقرا ابن حابس نے فرمایا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کبھی ان کو نہیں چومتا ہوں، یعنی میں کبھی ان کو سینے سے نہیں لگاتا، ان کو پیار نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. گویا کہ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انسان کے دل میں رحمت کی علامت ہے کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے آپ کے چل دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے. تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا دیکھو ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھے بتا کر کے گئے ہیں کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. کہ جبرائیل علیہ السلام یہ بتا کر مجھے گئے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرات حسنین یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آیا. تو جب میں آپ کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. میں نے اپنی ضرورتیں پوری کی، اپنا کام کیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے بدن مبارک پر، اور چادر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی. تو میرا جب کام ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر کو ہٹا دیا تو دیکھا ایک پہلو میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ چمٹے ہوئے ہیں، اور دوسرے پہلو میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ چمٹے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ابنایا، دیکھو یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بچے ہیں. من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی فاحبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کو اس سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جو جس سے اللہ محبت فرمائے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ سلسلہ وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے محبت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے ہوئے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے نواسے دونوں نواسے آپ کے سینے پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی سینے مبارک پر جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، جو کائنات میں سب سے افضل ترین سینہ ہے، جو کائنات میں سب سے افضل ترین بدن ہے، اس بدن مبارک کے اوپر حضرات حسینین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ مسکرانے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین جو ہیں ہما ریحانایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ گویا کہ ان سے میں ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے کوئی انسان پھولوں سے پیار کرتا ہے، پھولوں سے محبت کرتا ہے. تو بے شمار فضائل حضرات حسن رضی اللہ عنہ کے ہیں. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حسن اور حسین دونوں تھے. ایک کندھے کے اوپر حضرت حسن سوار تھے، دوسرے کندھے پر حضرت حسین سوار تھے. کبھی ان کو چومتے تھے، کبھی ان کو چومتے تھے، پھر ان کو چومتے تھے، پھر ان کو چومتے تھے. اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے منبر کے اوپر. اسی دوران دیکھا کہ حضرات حسنین سرخ کرتے کے اندر ملبوس ہو کر کے مسجد میں آ گئے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں.
لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور آ کر کے ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر پر آ کر کے بیٹھے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا، لیکن میں نے ان بچوں کو دیکھا، اولاد کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ گرنے والے ہیں، یہ لڑکھڑا رہے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خطبہ جیسی اہم چیز کو چھوڑ کر کے ان کو اٹھانے کے لیے پہنچ گیا۔ اور بھی بہت ساری روایات میں، ایک روایت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اللہم احب من احب حسین، اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اسی طرح ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے حضرات حسنین کھیل رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گالوں کو چوم رہے ہیں اور اپنی زبان کو ان کے منہ میں داخل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے اللہ میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرمائے ان سے بھی تو محبت فرما۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو یہ دونوں بچے جو آتے تھے آپ کے پیروں کے بیچ میں سے نماز کے اندر داخل ہو رہے ہوتے، اتنی زیادہ شوخی کرتے ہیں، اتنی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سختی نہیں فرماتے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو بھگانے لگ جاتے ہیں، ان کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ مسجد میں کیوں آ گئے، مسجد میں کیوں آ گئے۔ یہ عمل اور یہ طرز، یہ طریقہ بچوں کو نماز سے نفرت دلائے گا، نماز سے ان کی دل میں ایک دوری پیدا کرے گا، مسجد سے دوری پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں مسجد جاؤں گا تو مجھے کوئی ڈانٹے گا، مجھے بھگایا جائے گا، مجھے دھتکارا جائے گا، لہذا میں مسجد نہیں جاتا، مجھے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ذہن میں بچپن میں بیٹھ جاتی ہے، آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا کہ جو بات بچپن میں بات ذہن میں آ جاتی ہے وہ بڑھاپے تک چلتی ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن بالکل سادہ ہوتا ہے، بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دو گے وہی لکھ جائے گا۔ تو اگر بچوں کو نماز سے نفرت دلائیں گے، مسجد سے نفرت دلائیں گے تو یہ نفرت ذہن میں ان کے بیٹھ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ چلے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران حضرت حسن آ رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں اور آپ کے پیروں کے نیچے سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، جب تک وہ دونوں الگ نہیں ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر نہیں اٹھاتے۔ پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پیٹھ کے اوپر کود کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں پیٹھ پر سوار ہیں، اور کب تک سجدے میں پڑے ہیں؟ جب تک اپنی مرضی سے یہ دونوں پیٹھ سے اتر نہیں جاتے۔ آپ نے ان کو اپنے پیٹھ سے پکڑ کے اتارا نہیں ہے، کھینچ کے نیچے نہیں گرایا ہے، دیکھا کہ جب یہ دونوں پیٹھ پر سوار ہیں تو سجدہ لمبا کر دیا، لمبا سجدہ فرما رہے ہیں۔ کب تک سجدہ فرما رہے ہیں؟ جب تک یہ دونوں حضرات خود اپنی مرضی سے آپ کی پیٹھ سے نہیں اتر جاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، خاص طور سے ان کو نماز سے، مسجد سے کیسے جوڑنا چاہیے اور کس طرح ان کو نماز سے قریب کرنا چاہیے، یہ حضرات حسنین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سوار، تو دیکھنے والے نے کہا کہ حسن تمہاری سواری کتنی اچھی ہے کہ تم کو جو ہے نبی کا کندھا ملا ہے سواری کرنے کے لیے۔
اس ذات کا کندھا سواری کرنے کے ملا ہے جس ذات سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے. تو یہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی فضائل ہیں جو روایات کے اندر آئے ہوئے ہیں، کثرت سے آئے ہیں، جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بچوں سے کس طرح پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے. بچوں سے پیار کرنا بھی نبی کی سنت ہے، بچوں کو چومنا بھی نبی کی سنت ہے، بچوں کو جو ہے بوسہ دینا بھی نبی کی سنت ہے، اور بچوں کو اپنے کندھے پر سوار کرنا بھی نبی کی سنت ہے، بچوں کو اپنی گودی میں اٹھانا بھی نبی کی سنت ہے، بچوں کو اپنے سینے پر بٹھانا بھی نبی کی سنت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز جو ہے تعلق کو بیان کرتی ہے، رشتے کا اظہار کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان دونوں حضرات کی کیا اہمیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان دونوں کے ساتھ کتنی زیادہ الفت اور کتنی زیادہ محبت تھی، وہ اس بات کا اظہار یہ روایات اور یہ حدیثیں بیان کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 7 سال تھی. یعنی ابھی یہ دونوں بچپنے ہی کی حالت میں تھے، بچپن ہی کے اندر یہ لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس لیے ان حضرات سے زیادہ روایتیں مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، کیونکہ 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ کتنی حدیثیں یاد کر لے گا. اس کے باوجود 7 یا 8 روایات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. یعنی اس کم عمری میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 روایتیں نقل کی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں بھائیوں کے ساتھ وہی رویہ اپناتے تھے جو سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پیار اور محبت شفقت فرماتے تھے، ایسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں بھائیوں سے شفقت فرماتے تھے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اب یہ دونوں حضرات جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے، بلوغ کی طرف بڑھ رہے تھے اور سن رشد میں داخل ہو رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب تمام باشندوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جس کو آج دنیا عمر لا کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ عوام کے لیے، شہریوں کے لیے، پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وظیفے جو جاری کیے جاتے ہیں، آج دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جس ملک جن ممالک میں بھی وظیفے جاری کیے جاتے ہیں، اس کا اجرا جو ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. انہوں نے ہی اپنے دور خلافت میں اس خوبصورت طریقے کو شروع کیا ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دیا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت فرما رہے تھے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے. رات کے وقت میں تو ایک بچہ رو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح میں اس کے والد کو اپنے گھر بلایا اور بلا کر کے فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں بچہ کیوں رو رہا تھا، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے. حالانکہ ابھی دودھ چھڑانے کی عمر نہیں ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے اس کا وظیفہ آپ جاری کرتے ہیں. جب تک بچہ دودھ پیتا ہے آپ اس کا وظیفہ جاری نہیں کرتے، اس لیے ہم وظیفہ جاری کروانے کے لیے ہم نے اس کا دودھ چھوڑا دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے کہ عمر تیرا کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تیری وجہ سے کتنے سارے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ چھوڑا دیا گیا ہے. لہذا آج سے میں قانون پاس کرتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتی اس کو وظیفہ دیا جائے گا، اب دودھ چھوڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے جاری کیے، اپنے بیٹوں کے لیے وظیفہ جاری کیا 2000 درہم ماہانہ. 2000 درہم
لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے جو وظیفہ جاری کیا وہ 5000 درہم ماہانہ، یعنی اپنے اپنے سگے بیٹے کے لیے وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، امیر المومنین، جس کے اختیار میں پوری حکومت ہے، اپنے بیٹے کا وظیفہ جاری کرتا ہے تو 2000 روپے ماہانہ جاری کرتا ہے، 2000 درہم ماہانہ جاری کرتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا وظیفہ جاری کرتے ہیں تو 5000 درہم ماہانہ کا وظیفہ جاری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کچھ کپڑے آئے، عمدہ قسم کے لباس آئے بچوں کے لیے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ یہ کپڑے جو ہے بچوں میں تقسیم کر دیے جائے، تو بچوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیے گئے، تمام صحابہ کے بچوں کو کپڑے مل گئے، لیکن تقسیم کرنے والوں سے کیا بھول ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے حضرات حسنین کو وہ کپڑے نہیں دیے۔ اب صحابہ کے بچے وہ کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں، حضرت حسنین جب آئے وہ پرانے کپڑوں میں آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ دوسروں کے بچے تو نئے نئے جوڑے پہن کر کے آئے ہیں اور یہ حضرات پرانے کپڑوں میں آئے ہیں، میں تب تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک ان کے واسطے میں کپڑے نئے منگوا کر کے نہیں دیتا۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آدمی بھیجا یمن کی طرف، کہاں مدینہ ہے کہاں یمن ہے، یمن آدمی بھیجتے ہیں، وہاں سے عمدہ قسم کے لباس اور جوڑے منگواتے ہیں اور اس کو لا کر کے حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب حضرات حسنین ان لباس کو پہن لیتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرا دل خوش ہوا، اب میں راضی ہوا ہوں۔ جب تک ان کے لباس پر یہ جوڑے نہیں تھے تب تک سارے بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن میرا دل خوش نہیں تھا، جب ان دونوں بچوں نے کپڑے پہن لیے تو میرا دل خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر خطبہ بیان فرما رہے ہیں اپنے دور خلافت میں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ابھی یہ جوان تو ہوئے نہیں تھے، 8-10 سال کے بچے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر کی کوئی چیز ہے یا کوئی چیز آپ کے استعمال میں رہی ہے تو بچوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ چیز ہماری ہے، لہذا وہ اگر کوئی دوسرے کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے ابا کی ہے، یہ میرے پھلا کی ہے، میرے پھلا کی یہ چیز میرے حوالے کرو۔ کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ عمر میرے نانا کے ممبر سے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہ جاؤ اپنے ابا کے ممبر پہ بیٹھو، میرے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرے ابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں، میں کہاں جاؤں گا بیٹھنے کے لیے؟ کہنے لگے پھر ان کو بلایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا اور بہت زیادہ پیار فرمایا۔ تو یہ تعلق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان حضرات کے ساتھ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو مکمل جوان ہو چکے تھے، 20-25 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے پہلی مرتبہ جنگ کے اندر حصہ لیا، طبرستان کی جنگ میں حصہ لیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے، یہاں تک کہ جب ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ سختی سے باز پرس کی تھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو یہ ان کی جوانی کا اور خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ان حضرات کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا رویہ تھا، وہ آپ کے سامنے مختصراً میں نے ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 10ویں محرم الحرام ہے اور آج ہی کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اور اس کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے میں نے مختصراً ان حضرات کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کے مجلس میں یہ واقعہ مکمل نہیں ہو پائے گا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں مکمل کیا جائے گا، لیکن آپ کے سامنے وہ اسباب، وہ عوامل آنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے کون ہیں، دھوکہ دینے والے کون ہیں اور شہید کرنے والے کون ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہونے والا ہے تو ان کو فکر پیدا ہوئی کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو جو خوشامد کرنے والے تھے اور جو یزید سے محبت کرنے والے تھے
انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد خلافت کو سنبھالنے کے لیے یزید سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر متفق نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کوفہ سے، بصرہ سے، عراق سے، شام سے اور مختلف علاقوں سے بہت سارے لوگوں کے وفود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ اپنے بعد آپ خلافت جو ہے وہ یزید کے حوالے کر دیں، اور باقاعدہ یہ بات افواہ کے طور پر پھیلا دی کہ عراق والے، شام والے اور اس خطے کے تمام لوگ جو ہیں وہ یزید کی خلافت پر جو ہے مطمئن ہو چکے ہیں اور متفق ہو چکے ہیں، سب کو یزید کی خلافت پسند ہے۔ بالآخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذبذب کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد یزید میرا خلیفہ ہو، کیونکہ ابھی یزید کے اندر جو فسق و فجور تھا، جو اس کی برائی تھی، وہ سامنے نہیں آئی تھی، وہ سب چھپی ہوئی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے سے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب عراق اور شام والوں نے تو بیعت کر لی، لیکن عرب والوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ وہ منتظر تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اور جو دیگر اکابرین صحابہ اس وقت موجود تھے ان حضرات کا کیا رویہ ہوتا ہے، ان کا رویہ دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور بلکہ عرب کے لوگ تو چاہتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی خلافت کا مستحق ہے، اگر کسی کے سر پر خلافت کا تاج سجتا ہے اور جچتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ کسی اور کے سر پر خلافت کا تاج سجایا جانا چاہیے۔ اس لیے عرب والوں نے یزید کی خلافت پر بیعت نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ خود مدینہ تشریف لائے، شام سے مدینہ آئے مدینے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہاں پر نرم گرم باتیں ہوئی، لوگوں نے سختی کے ساتھ جواب دیا۔ کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بات آئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ گزرے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ گزرے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں، لیکن اور ان کے بھی بیٹے تھے جیسے آپ کا یہ بیٹا ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ آپ کے بیٹے سے کہیں زیادہ بہتر تھے، قابل تھے اور بہت زیادہ لائق اور فائق تھے خلافت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کے لیے خلافت کی وصیت نہیں فرمائی جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کے لیے خلافت کو نامزد کر دیا ہے، لہذا آپ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کسی بھی قیمت پر آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سختی کے ساتھ جواب دیا گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، بڑی سختی سے پیش آئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے سنا کہ آپ ان کو دھمکی دیتے ہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں، آپ ان کو زور دیتے ہیں کہ یزید کی خلافت پر بیعت کریں، اور آپ نہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ حضرات تو میری نظر میں بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بات میرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرات چاہے یزید کی خلافت پر بیعت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا، ان کے ساتھ کوئی سختی نہ فرمائیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا آپ فرماتی ہیں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹے کو بلا کر کے وصیت فرمائی یزید کو کہ دیکھ، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد یہ حضرات عراق والوں کے ساتھ مل کر کے تیرے خلاف بغاوت کریں، اور اگر ان کے ساتھ تیرا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہرگز ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنا، ان کے احترام میں کمی نہیں آنے دینا، اور ان کے ساتھ کوئی بھی برا رویہ نہیں اپنانا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتے ہی یزید کو پتہ چل گیا تھا کہ عرب کے لوگ میری خلافت پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اس نے فوراً مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کو اس نے خط لکھا کہ ان حضرات سے سختی سے بیعت لی جائے،
یعنی حضرت حسین سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان حضرات رضی اللہ عنہم، ان حضرات سے سختی سے بیعت لی جائے، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو پیغام لکھا، وہ خط مدینہ کے گورنر کے پاس آیا۔ مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ میں کروں تو کیا کروں، یہ حضرات اتنی اونچی ہستیاں، میں ان کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں اس نے مروان ابن حکم سے مشورہ کیا۔ تو مروان ابن حکم نے کہا، جو اس سے پہلے مدینہ کا گورنر رہتا تھا، اس کے بعد یہ ولید ابن عقبہ مدینہ کے گورنر بنے تھے، اس نے کہا کہ ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مشہور نہیں ہوئی ہے، یہ تو خط خفیہ طور پر آیا ہے، ان حضرات کو اپنے محل میں بلاؤ اور ان سے یزید کی خلافت پر بیعت لو، اگر یہ خوشی خوشی بیعت کر لیتے تو اچھی بات ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو یہی قتل کرو۔ کہتے ہیں اس گورنر نے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو ان حضرات کو بلانے کے لیے بھیجا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات مسجد نبوی میں موجود تھے۔ جب وہ آدمی ان کے پاس ولید کا پیغام لے کر کے آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ خلیفہ کے کام کا وقت نہیں ہے، اس وقت خلیفہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی راز کی بات ہے، اس کے اندر کوئی معاملہ اور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہنی فراست سے اور اپنی ہوش مندی سے اور اپنی عقل مندی اور دانائی سے سمجھ گئے، انہوں نے فوراً کہا کہ لگ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ حضرات ان کے انتقال کی خبر کو چھپا کر ہم لوگوں سے بیعت لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے، لہذا میں اپنے نوجوانوں کو تیار کرتا ہوں، ان کو لے کر وہاں جاؤں گا، اگر معاملہ صحیح رہا تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے نوجوانوں کو بلا کر کے ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں وہاں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے یزید کا خط لا کر کے رکھ دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دونوں میں تو پہلے بڑی جنگ چل رہی تھی، آج صلح ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ایسی ملا جلا کر رکھے۔ رہی بات یزید کی بیعت کی، تو یزید کی بیعت میرے جیسے آدمی کے لیے اس طرح پوشیدہ کمرے میں کرنا مناسب نہیں ہے، میں یزید کی بیعت کو کھلے میدان میں کرنا چاہوں گا، کھلے میدان میں آپ محفل لگائیے، عام مجمع کے سامنے یہ خط لا کر کے پیش کیجئے، پھر وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ پیچھے سے ان لوگوں نے ان حضرات کا تعاقب بھی کیا، لیکن ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ جب یزید کو اس بارے میں پتہ چلا تو یزید نے حضرت ولید ابن عتبہ کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ عمرو بن زبیر کو، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، اس کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی ان دونوں اس کے بھائی کے ساتھ دشمنی تھی، تو اس لیے وہ جانتا تھا کہ عمرو بن زبیر عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، لہذا عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کو روکنے کا مشورہ دیا کہ تو مکے کے اوپر کیسے چڑھائی کر سکتا ہے، مکہ تو حرم ہے، وہاں پر قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے، مکے کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس نے حدیثوں کے اندر تعویل کر کے اور اپنا لشکر لے کر کے وہ روانہ ہو گئے۔ بالآخر مکہ کے قریب پہنچ کر کے اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجیے، میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیج دیا ان سے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے مقابلہ کر کے اس کے لشکر کو وہاں سے بھگا دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات جو اس زمانے میں وہاں پر موجود تھے، چونکہ حج کا زمانہ تھا، حج کے ایام آنے والے تھے، حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے حضرات حج کے ارادے سے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ادھر معاملات کیا ہوئے کہ مدینے والوں، عراق والوں کو جب پتہ چلا، کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور مکہ مکرمہ میں وہ اس وقت قیام فرما ہے،
تو انہوں نے وہاں سے خطوط لکھنے شروع کیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اور جو حضرت علی کے شیعہ کہلاتے تھے، ان حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا کہ دیکھو یہ عراق کی سرزمین ہے، یہ آپ کے والد کا دارالخلافہ رہا ہے، دارالحکومت رہا ہے، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے والد سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا آپ یہاں آ جائیے، ہم بھی یزید کی خلافت کو نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی یزید کی حکومت کو نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، آپ کو اپنا امیر المومنین ہم بنائیں گے، اور آپ کی خلافت کے اندر ہم جو ہے کام کریں گے، اور جب آپ یہاں کے خلیفہ بن جائیں گے تو سارے معاملات جو ہے رفع دفع ہو جائیں گے، معاملات درست ہو جائیں گے، لہذا آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ایک خط آتا ہے، دو خط آتے ہیں، تین خط آتے ہیں، کہتے ہیں 12,000 خطوط آتے ہیں الگ الگ سرداروں کے، الگ الگ لوگوں کے، اور جو ہے بااثر ہستیوں کے 12,000 خطوط حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ سب یہی مطالبہ کرتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یزید ظالم حکمراں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہم اس کو اپنا خلیفہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ نبی کے اولاد ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے خاندان سے ہیں، اگر خلافت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو خلافت کیا ہو جائے گی؟ انصاف والی خلافت ہوگی، عدل اور انصاف والی حکومت ہوگی، ظالمانہ حکومت سے ہمیں نجات مل جائے گی، لہذا آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ اتنے سارے خطوط جب آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی ہم بھی یزید کی خلافت نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی یزید کی خلافت نہیں چاہتے ہیں، تو ہمیں اب کوفہ جانا چاہیے۔ کوفہ جانے کے جب آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کو انہوں نے بیار و مددگار چھوڑا، آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، غداری کی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے، بھلے ہی آج آپ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، لیکن کل کو یہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں اور آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتا چلا، وہ آئے اور کہنے لگے میں نے سنا کوفہ جانا چاہتے ہیں، ہرگز وہاں نہ جائیے، وہاں کی سرزمین مناسب نہیں آپ کے لیے، اور اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو نہیں لے جائیے، بچوں کو نہ لے کر جائیے، عورتوں کو نہ لے کر کے جائیے، خاندان کی عورتوں کو یہیں چھوڑ کر کے جائیے۔ اور دیگر حضرات نے مشورے دیے، الگ الگ علاقوں سے خطوط آئے، مدینے سے لوگوں کے خطوط گئے، اور دوسرے علاقوں سے خطوط آئے کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، کوفہ جانا آپ کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ایک اہم مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو ایک اچھی حکومت قائم ہو جائے گی، مسلمانوں کو ایک اچھا حکمران مل جائے گا، ظلم سے نجات مل جائے گی، ظالم حکمران سے نجات مل جائے گی۔ یہ ارادہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، تو لوگوں کے مشورے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ فرما ہی لیا۔ تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ ڈائریکٹ پہلے خود نہ جائیے، پہلے اپنا کوئی سفیر، اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیج دیجئے، وہاں کے حالات کا وہ جائزہ لے گا، جائزہ لینے کے بعد پھر وہ آپ کو خبر دے گا، پھر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا کہ جانا مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیج دیا کہ آپ جا کر کے حالات کا جائزہ لیں۔ اب وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ جاتے ہیں، کوفہ پہنچ کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہتے جب ان کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں تو لوگ آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت شروع کرتے ہیں۔ ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں بیعت کرنے والوں کا سلسلہ اتنا زیادہ بڑھا، 18,000 لوگوں نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ بیعت کرتے رہے، حضرت مسلم بن عقیل کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں کی سرزمین اور یہاں کے لوگ واقعی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے خط لکھ دیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں کی سرزمین بالکل آپ کے لیے مناسب ہے، سازگار ہے، یہاں کا ماحول آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد پھر حالات میں کیسی تبدیلیاں ہوئی، وہی خط لکھنے والے کیسے حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر کے بلایا تھا، اور خط کے 12,000 خطوط لکھے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کے لیے، وہ کس طرح یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کس طرح انہی لوگوں نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ چونکہ اب وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ مزید تفصیلات اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان